محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنا کیسا ہے، یعنی غیر اللہ کو حرف ندا کے ساتھ یعنی لفظ یا کے ساتھ پکارنا کیسا ہے۔ آج کی ویڈیو میں یہ سب جانیں گے، اور دیابنہ وہابیہ کی جانب سے جو اعتراض ہیں اس کے جواب بھی آخری ویڈیو میں یعنی ویڈیو کے آخر میں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ آخر تک بنے رہیں اور پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور یا نزدیک سے پکارنا جائز ہے، ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی، خواہ ایک ہی شخص عرض کرے یا رسول اللہ، یا ایک جماعت مل کر نعرہ رسالت لگائے یا رسول اللہ، ہر طرح جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کرنا یعنی لفظ یا سے پکارنا جیسے یا رسول اللہ، قرآن کریم، فعل ملائکہ، فعل صحابہ اکرام اور عمل امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم نے بہت مقامات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا فرمائی یعنی لفظ یا سے پکارا، جیسے یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر وغیرہ۔ ان تمام آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا ہے۔ ہاں، دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا گیا، جیسے یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا آدم وغیرہ، مگر محبوب علیہ السلام کو پیارے پیارے القابات سے ندا فرمائی۔ بلکہ قرآن نے عام مسلمانوں کو بھی پکارا، یا ایہا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارو، مگر اچھے القاب سے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اوروں کی طرح نہ پکارو، جیسا کہ آپس میں بھائی بہن کو پکارتے ہو اے اور او کر کے، اس طرح سے نہ پکارو، یعنی ادب و احترام کے ساتھ پکارو۔ قرآن نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ اس آیت میں اجازت ہے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارو، مگر ان کو ابن حارثہ کہو، ابن رسول اللہ نہ کہو۔ اسی طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی امداد کے لیے بلا لیں۔ وَادْعُوهُمْ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، تو دیکھیے اس حدیث پاک میں ندا پائی گئی یعنی لفظ یا سے پکارنا پایا گیا، اور اسی مشکاۃ شریف میں ہے کہ بوقت وفات ملک الموت نے عرض کیا یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک، ندا پائی گئی، یعنی اس حدیث پاک میں بھی لفظ یا سے پکارنا پایا گیا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عثمان ابن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے، ان کو یہ دعا ارشاد ہوئی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم فشفعہ فیہ۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی الرحمہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو، اے اللہ میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سکھائی گئی ہے، اس میں ندا بھی ہے یعنی لفظ یا سے پکارنا بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد بھی مانگی ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی پایا گیا ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے ثم یقول السلام علیک یا نبی اللہ اشہد انک رسول اللہ،
اے نبی آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار۔ پھر فرماتے ہیں فیقول السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا مظہر الاسلام، السلام علیکہ یا مکسر الاسنام، یعنی صدیق اکبر کو یوں سلام پیش کرے کہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے سچے جانشین، اے رسول اللہ کے سچے جانشین، آپ پر سلام ہو اے رسول اللہ کے غار کے ساتھی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں سلام کرے، آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں کے امیر، آپ پر سلام ہو اے اسلام کو چمکانے والے، آپ پر سلام ہو اے بتوں کو توڑنے والے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ندا ہے، یعنی لفظ یا سے پکارنا ہے، اور حضور کے پہلو میں آرام فرمانے والے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو بھی۔ اکابر امت، اولیاء ملت، مشائخ اور بزرگان دین اپنی دعاؤں اور وظائف میں یا رسول اللہ کہتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سبا کا عند حلول الحادث العممی، یعنی اے بہترین مخلوق آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی موکب والمزدحم، یعنی اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کو پہنچو، وہ اس ازدحام میں ظالموں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک و احتمی بحماک، یعنی اے پیشواؤں کے پیشوا میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں، یعنی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں اور اپنے کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ دیکھیے ان اشعار میں حضور کو ندا بھی ہے، یعنی لفظ یا سے پکارنا بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استعانت بھی، یعنی مدد بھی، یعنی غیر اللہ سے مدد بھی۔ اور یہ ندا دور سے بعد وفات شریف ہے، یعنی حضور کے وصال کے بعد۔ یہ گفتگو تھی تنہا تنہا یا رسول اللہ کہنے کی، اگر بہت لوگ مل کر نعرہ رسالت لگائیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ جب ہر شخص کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ایک ساتھ مل کر بھی کہنا جائز ہے۔ چند مباح چیزوں کو ملانے سے مجموعہ مباح ہی ہوگا، جیسے بریانی حلال ہے اس لیے کہ حلال چیزوں کا مجموعہ ہے، نیز اس کا ثبوت صراحتاً بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں داخل ہوئے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے، نعرے لگاتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتاً ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اس حدیث ہجرہ میں ہے کہ صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا ہے، اور جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس مدینہ تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے اور جلوس نکالتے۔ دیکھو مشکات، بخاری شریف وغیرہ۔ جلسے کے معنی ہے بیٹھک یا نشست، جلوس اس کی جمع ہے، جیسے جلدہ کی جمع جلود، بمعنی کوڑا۔ نماز ذکر الہی کا جلسہ ہے کہ ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے، اور حج ذکر کا جلوس کہ اس میں گھوم پھر کر ذکر ہوتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ تابوت سکینہ کو ملائکہ بشکل جلوس لائے۔ وقت ولادت پاک اور معراج میں فرشتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس نکالا، اور اچھوں کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے، لہذا یہ جلوس اس اصل کی نقل ہے اور باعث ثواب ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ندا پر یعنی لفظ یا کے ذریعے پکارنا غیر اللہ کے لیے، اس پر جو دیابنہ وہابیہ کی جانب سے
یا مخالفین کی جانب سے جو اعتراضات ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں اور ان کے ایک ایک کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ ویڈیو میں ایسا ہی بنے رہے۔ اعتراض نمبر 1، قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یعنی اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع اور نقصان نہ پہنچا سکیں۔ معلوم ہوا کہ غیر خدا کا پکارنا منع ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں ہے یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، یعنی خدا کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو ان کے لیے نافع اور مضر نہیں، یعنی نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا بت پرستوں کا کام ہے۔ یہ دیابنہ بہاویہ کی جانب سے اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے ان جیسی آیتوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس سے مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا ہے، یعنی عبادت کرنا۔ دیکھو جلالین اور دیگر تفاسیر وغیرہ، معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ دوسری آیات اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یعنی جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے یعنی عبادت کرے۔ معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اگر ان آیات کے یہ معنی نہ کیے جائیں تو ہم نے جو آیات و احادیث اور علماء دین کے اقوال پیش کیے ہیں جن میں غیر خدا کو پکارا گیا ہے سب شرک ہوگا۔ پھر زندہ کو پکارو یا مردہ کو، سامنے والے کو پکارو یا دور والے کو، سب ہی شرک ہوگا۔ روزانہ ہم لوگ بھائی بہن دوست وغیرہ کو پکارتے ہی ہیں، تو عالم میں کوئی بھی شرک سے نہ بچا۔ نیز شرک کہتے ہیں غیر خدا کو خدا کی ذات یا صفات میں شامل کرنا۔ کسی کو آواز دینا، پکارنا، اس میں کون سی صفت الہی میں داخل کرنا ہے، پھر یہ شرک کیوں کر ہوگا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جاہل سے جاہل مسلمان اگر کسی کو پکارتا ہے تو وہ اس کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتا ہے۔ اب رہی بات کہ سامنے والا اس پکار کو سنتا ہے کہ نہیں، تو دیکھیے بلا شبہ سنتا ہے، جیسا کہ ہم آگے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اعتراض نمبر 2، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یعنی بس اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنی کربٹوں پر یاد کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے غیر خدا کا نام جپنا شرک ہے، صرف خدا ہی کا ذکر چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حرام یا شرک سمجھنا نادانی ہے۔ آیت تو یہ فرما رہی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ہر حال میں ہر طرح خدا کا ذکر کر سکتے ہو، یعنی نماز میں تو پابندی تھی کہ بغیر وضو نہ ہو، سجدہ رکوع اور قعدہ میں تلاوت قرآن کریم نہ ہو، بلا عذر بیٹھ کر یا لیٹ کر نہ ہو، مگر جب نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ پابندیاں ختم ہو گئیں، اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح خدا کو یاد کر سکتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں چند امور قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امر فَاذْكُرُوا اللَّهَ وجوب کے لیے نہیں بلکہ صرف جواز کے لیے ہے کہ نماز کے علاوہ چاہے خدا کو یاد کرو چاہے غیر خدا کو یاد کرو یا بالکل خاموش رہو، ہر بات کی اجازت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ امر وجوب کے لیے بھی ہو تو بھی ذکر غیر اللہ ذکر اللہ کی نقیض نہیں ہوتا کہ ذکر اللہ کے واجب ہونے سے یہ حرام ہو جائے، بلکہ ذکر اللہ کی نقیض عدم ذکر اللہ ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر ذکر اللہ کی نقیض ذکر غیر اللہ مان بھی لی جائے تب بھی ایک نقیض کے واجب ہونے سے دوسری نقیض زیادہ سے زیادہ حرام ہوگی، نہ کہ شرک۔ مگر خیال رہے کہ حرام یا فرض ہونا فعل کی صفت ہے نہ کہ عدم فعل کی۔ چوتھے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بالواسطہ خدائی کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔
جب کلمہ، نماز، حج، درود، خطبہ، اذان، غرض یہ کہ ساری عبادات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر داخل اور ضروری ہے، تو نماز سے خارج ان کا ذکر اٹھے بیٹھے کیوں حرام ہوگا؟ جو شخص ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے درود شریف یا کلمہ پڑھے تو حضور کا ذکر کر رہا ہے، ثواب کا مستحق ہے۔ پانچویں، اس طرح کے تبت یدا ابی لہب اور سورہ منافقون اور وہ آیات جن میں کفار یا بتوں کا ذکر ہے، ان کا پڑھنا ذکر اللہ ہے یا نہیں؟ ضرور ہے، کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں، ہر کلمہ پر ثواب ہے، اگرچہ ان آیات میں مذکور کفار یا بت ہیں، مگر کلام تو اللہ کا ہے۔ کلام الہی کا ذکر تو ذکر اللہ ہوتا ہے، مگر رحمت الہی اور نور الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ذکر اللہ نہ ہو، یہ کیا انصاف ہے؟ قرآن میں ہے، قال فرعون، فرعون نے کہا، قال پڑھنے پر 30 ثواب اور لفظ فرعون پڑھنے پر 50 ثواب، کیونکہ ہر حرف کے 10 ثواب ہیں، تو فرعون کا نام قرآن میں پڑھا گیا، 50 نیکیاں ملی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا تو مشرک ہو گیا۔ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کیا عقل ہے؟ ساتویں، اس طرح کے حضرت یعقوب علیہ السلام فراق حضرت یوسف میں اٹھتے بیٹھتے حضرت یوسف کے نام کی رٹ فرماتے تھے اور ان کی یاد میں اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اسی طرح حضرت آدم فراق حضرت حوا میں اور حضرت زین العابدین فراق حضرت امام حسین میں اٹھتے بیٹھتے ان کے نام جپا کرتے تھے اور بزبان حال یہ کہتے تھے، حال من در ہجر والد کم تر از یعقوب نیست، او پسر گم کردہ بود ومن پدر گم کردہ ام۔ اعتراض نمبر 3، بعض وہابی کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں شرک ہے، کیونکہ دور کی آواز سننا تو خدا ہی کی صفت ہے، غیر خدا میں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یا رسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جائز ہے، جیسے ہوا کو ندا دیا کرتے ہیں، سن اے باد صبا وغیرہ، کہ وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہوا سنتی ہے۔ آج کل عام وہابی یہی عذر پیش کرتے ہیں، فتاوی رشیدیہ وغیرہ میں بھی اسی پر زور دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دور سے آواز سننا ہرگز خدا کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دور ہو۔ رب تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، خود فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، یعنی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ ہم قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، یعنی ہم اس بیمار سے بمقابلہ تمہارے زیادہ قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ لہذا پروردگار عالم تو قریب ہی کی آواز سنتا ہے، ہر آواز اس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہے۔ اور اگر مان لیا جائے کہ دور کی آواز سننا اس کی صفت ہے تو قریب کی آواز سننا بھی اس کی صفت ہے، لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع سمجھ کر نہ پکارو، ورنہ مشرک ہو جاؤ گے۔ سب کو بہرا جانو، نیز جس طرح دور کی آواز سننا خدا کی صفت ہے، اسی طرح دور کی چیز دیکھنا، دور کی خوشبو پا لینا بھی تو صفت الہی ہے۔ اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے دور و نزدیک یکساں ہے۔ جب ان کی نظر دور و قریب کو یکساں دیکھ سکتی ہے تو اگر ان کے کان دور و قریب کی آواز سن لیں تو کیوں شرک ہوا؟ یہ وصف ان کو بعطاء الہی حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آواز انبیاء اور اولیاء سنتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو پالی اور فرمایا، انی لاجد ریح یوسف۔ بتاؤ یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت ساریہ کو آواز دی جو مقام نہاوند میں جنگ کر رہے تھے، اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سن لی۔ دیکھو، حضرت فاروق کی آنکھ نے دور سے دیکھا اور حضرت ساریہ کے کان نے دور سے سنا، اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں مذکور ہے۔
اور تفسیر روح البیان، تفسیر جلالین اور تفسیر مدارک وغیرہ تفاسیر میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کے ماتحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام روحوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو چلو۔ قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والے ہیں سب نے وہ آواز سن لی، جس نے لبیک کہہ دیا وہ ضرور حج کرے گا، اور جو روح خاموش رہی وہ کبھی حج نہیں کر سکتی۔ کہیے یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے پہلے سب نے حضرت خلیل کی آواز سن لی، یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اسی طرح حضرت خلیل نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولا مجھے دکھا دے کہ تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، تو حکم ہوا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت 4 پہاڑوں پر رکھو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور تم انہیں پکارو دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھو مردہ جانوروں کو پکارا گیا اور وہ دوڑے، تو کیا اولیاء اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہیں؟ آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر بذریعہ ٹیلی فون ہندوستان کے آدمی سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آلے کے ذریعے میری بات سنتا ہے۔ یہ پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ قوت نبوت ٹیلی فون کی قوت سے زیادہ ہے، تو حضرت انبیاء اس قوت خدا داد سے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں، پھر پکارے یا رسول اللہ الغیاث، تو کیوں شرک ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چیونٹی کی آواز دور سے سنی۔ وہ چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یعنی چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ تفسیر روح البیان وغیرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ آپ نے 3 میل سے چیونٹیوں کی یہ آواز سنی۔ خیال تو کرو کہ چیونٹی کی آواز اور 3 میل کا فاصلہ، کہیے یہ شرک ہوا یا نہیں؟ مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ دفن کے بعد میت قبر میں بہار والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے اور زائرین کو دیکھتا اور پہچانتا ہے، اسی لیے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے۔ اس قدر مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز کو سننا، کس قدر دور کی آواز سننا ہے، کہو شرک ہوا یا نہیں؟ مشکاہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ولی خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی قوت عطا فرما دے وہ اگر دور سے سن لے تو کیوں شرک ہے؟ مخالفین کے معتمد اور معتبر عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی فتاوی عبدالحی کتاب العقائد میں اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے، اور قل هو اللہ احد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت ہے، ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا جبکہ آپ چہلے روزہ تھے، یعنی 40 دن کے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ مادر مشفقہ نے میرا ہاتھ مضبوط باندھ دیا تھا، اس کی اذیت سے مجھ کو رونا آتا تھا اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان دنوں آپ چہلے روزہ یعنی 40 دن کے تھے، یہ حال کیوں کر معلوم ہوا؟ فرمایا لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا حالانکہ شکم مادر میں تھا، اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا حالانکہ شکم مادر میں تھا۔ اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے۔ مشکاہ شریف کی حدیث پاک پہ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر سے لڑے تو جنت سے حور پکار کر اسے ملامت کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹری کی جنگ کو حور اتنی دور سے دیکھتی اور سنتی ہے، اور پھر اسے علم غیب بھی کہ اس آدمی کا انجام بخیر ہوگا۔ دوربین سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی فون سے دور کی آواز سنتے ہیں، تو کیا نور نبوت و ولایت کی طاقت بجلی کی طاقت سے بھی کم ہے؟
معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال کے قدم کی آہٹ سنی، حالانکہ بلال کو معراج نہ ہوئی تھی اور اپنے گھر ہی میں تھے۔ یہاں نماز تہجد کے لیے چل پھر رہے ہوں گے، وہاں آہٹ سنی جا رہی تھی، اور اگر حضرت بلال بھی بجسم مثالی جنت میں پہنچیں تو حاضر و ناظر کا ثبوت ہوا۔ ان سب باتوں کے متعلق مخالف یہی کہے گا کہ وہ تو خدائی تعالیٰ نے سنایا تو ان حضرات نے سن لیا۔ بس ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ انبیاء کرام و اولیاء اعظام کو خدا دور کی آوازیں سناتا ہے تو یہ لوگ سن لیتے ہیں۔ خدائی تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ہے، ان کی عطائی، خدا کی یہ صفت قدیم ہے، ان حضرات کی حادث، خدا کی یہ صفت کسی کے قبضے میں نہیں، ان کی یہ صفت خدا کے قبضے میں۔ خدا کا سننا بغیر کان بغیر عضو کے ہے، اور ان کا سننا کان سے۔ اتنے فرق ہوتے ہوئے شرک کیسا؟ اس ندا کے متعلق اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اسی قدر پر کفایت کرتے ہیں تاکہ ویڈیو اور زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ رہی بات غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے، تو ہم نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دی ہے، تو جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہمارا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری بات اہل فہم کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے، شک ہے یا کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح کے مزید مسائل اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔